بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں سائنس کی دنیا میں ایک نئی دریافت اور ایک نیا تجربہ کامیاب ہوا۔ ایک امریکی 57 سالہ شخص جو دل کے عارضے کا مریض تھا اور قریب المرگ تھا، اس کا دل نکال کے اس کی جگہ میں خنزیر یعنی سور کا دل پلانٹ کیا گیا اور یہ تجربہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی انسانی دل کی جگہ میں کئی جانوروں کے دل ٹرانسپلانٹ کرنے کے تجربے کیے گئے، لیکن وہ سب تجربے ناکام ہوئے۔ ابھی سور کے دل میں جینیاتی تبدیلیاں کی گئی اور 4 جین جو خنزیر کے انسان کے ساتھ نہیں ملتے اور انسان کے لیے مضر صحت ہے، تو ان کو تبدیل کر دیا گیا اور جینیاتی تبدیل شدہ دل انسانی سینے میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور تجربہ کامیاب رہا۔ اس تناظر میں پہلے ہر بار کی طرح ملحدین نے ایک شور مچایا اور اسی سائنسی تجربے کو لے کر اسلام کو اعتراضات کا نشانہ بنایا اور کہا کہ خنزیر کا استعمال، خنزیر کا گوشت کھانا، خنزیر کا کوئی بھی جز استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے، بلکہ یہاں تو ایک انسان کے دل کی جگہ میں خنزیر کا دل لگا دیا گیا، تو اب مسلمان اور اسلام کیا کریں گے؟ یوں تاثر دینے لگے کہ اس تجربے سے گویا کہ اسلام کی عمارت دڑام سے گر گئی۔ یہ ہمیشہ کی طرح ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ تو اصل میں اسلامی مقدمات اور اسلام کو صحیح طرح اگر سمجھا جائے اور سمجھایا جائے تو سائنسی جتنی ایجادات ہے یا دریافتیں ہیں، یہ اسلام کے مخالف بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سور کا استعمال کھانے میں بھی اور اس کے اجزاء کے استعمال یہ اسلام میں حرام ہے، لیکن اس تناظر میں اسلام کے احکامات کو تو دیکھا جائے۔ اسلام کے احکامات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عام حالات کے احکامات اسلام کے ہوتے ہیں۔ عام حالات میں اسلام کے جو اصل احکامات ہیں اس کی پابندی کرنا ضروری ہے، لیکن انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مجبوری اور اضطراری حالت سے مراد کہ انسان کی زندگی بچنے کی کوئی صورت نہ ہو اور کوئی حلال دوا بھی نہ ہو اور کوئی حلال اسباب جان بچانے کے نہ ہو، تو اس صورت میں اسلام گنجائش دیتا ہے اور سہولت فراہم کرتا ہے۔ قرآن کریم میں صاف صاف لکھا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ مردار حرام ہے اور خون حرام ہے اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، الا من اضطر، لیکن حالت اضطراری ہو اور جان کنی کی صورت ہو اور کوئی حلال غذا نہ ہو، تو اس صورت میں مردار کو بھی کھا سکتے ہیں، خنزیر کا گوشت بھی بقدر ضرورت کھا سکتے ہیں، خون کو پی کر بھی انسان اپنی جان بچانے کے لیے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو اسلام کے دونوں قسم کے احوال کو اور احکامات کو سامنے رکھے پھر اعتراض کیا جائے۔ ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ بھائی اب اگر یہ شخص، امریکی شخص جس کے سینے میں سور کا دل ہے، اگر یہ اسلام قبول کرے اور یہ مر کر جنت میں چلا جائے تو کیا خنزیر کا دل جنت میں جائے گا؟ اب دیکھیے، اس میں بھی اسلام کے مقدمے کو نہیں سمجھا گیا اور اعتراض اٹھا لیا گیا، خواہ وسوسہ اندازی کر دی گئی۔ دیکھیں، اسلام کا بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں اسلام کا اپنا مقدمہ کیا ہے، یہ تو سمجھا جائے نا، یہ تو سامنے رکھ کے پھر سوال ہو۔ اسلام کا بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، سورۃ قیامہ سورت نمبر 75 اور آیت نمبر 3 اور 4 میں دیکھیں کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کیا ہم انسان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم قادر ہے اس بات پر بھی کہ انسان کے پوروں کو بھی دوبارہ برابر کر لے، انسان کے فنگر پرنٹس کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرما دیں گے، دوبارہ اسی ترتیب سے پیدا فرمائیں گے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان اپنے اصلی اجزاء، اپنے اوریجنل پارٹس کے ساتھ قیامت کے دن زندہ کر دیا جائے گا۔ اگر
بالفرض کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی اور موت اس کو ایسی آئی کہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، تو قیامت کے دن وہ اپنی 2 آنکھوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بالفرض اگر کسی کا ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیا گیا اور اس کو موت آئی اور اس کا ایک پاؤں ہے یا ایک ہاتھ ہے، تو قیامت کے دن وہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے نہیں اٹھے گا، بلکہ اپنے اصلی اجزاء اوریجنل پارٹس کے ساتھ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر کسی کے فنگر پرنٹس میں اگر تبدیلی آ گئی، کوئی کٹ لگ گیا، کوئی آپریشن یا ٹانکے لگا دیے گئے اور وہ فنگر پرنٹس اگر تبدیل کر دیے گئے اور اس حالت میں اس کو موت آئی، تو یہ نہیں ہے کہ تبدیل شدہ فنگر پرنٹس کے ساتھ وہ زندہ ہوگا، بل ان نسوی بنانا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اصلی فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو اگرچہ انسان کے سینے میں خنزیر کا دل رکھا گیا، تو لیکن قیامت کے دن موت کے بعد جب یہ زندہ ہوگا تو اپنے اصلی دل کے ساتھ زندہ ہوگا۔ تو اس میں اسلام کے مقدمے کو سامنے رکھا جائے، پھر اعتراض کیا جائے۔ اچھا، اس سے ملحدین کا ایک اور اعتراض بھی یوں سمجھے کہ بس رفع ہو گیا اور دفع ہو گیا۔ وہ اکثر کہتے تھے، اسلام پر اعتراضات کرتے تھے کہ بھائی خنزیر جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے، اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی چمڑی سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، اس کے بالوں سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ تو یہ جواب ہو گیا نا، اس لیے تو پیدا کیا۔ اللہ نے تو کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، اس میں حلال ہو یا حرام ہو وہ الگ کانسیپٹ ہے، لیکن فائدہ کچھ نہ کچھ اللہ نے ضرور رکھا ہے۔ دیکھیں، کافر ہو یا مسلمان ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ رزق دیتا ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، اور زندگی میں جو بیماریوں کا علاج معالجہ ہے وہ شفا بھی اللہ مسلمان کو بھی شفا دیتا ہے اور اسی طرح کافر کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی بھی رازق ہے اور اس کی غذا جو ہے وہ پاکیزہ ہے، طیبات ہے، پاکیزہ رزق انسان کھاتا ہے۔ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن بہت سارے جانور ہیں جن کا کھانا پینا بول براز ہے، لال بیگ ہے، وہ براز کھاتا ہے۔ تو کیا ہم سمجھے کہ اعتراض کرے کہ بھائی لال بیگ کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے لیکن بول براز دیتا ہے؟ تو دیکھیں، اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا، بول براز رکھا۔ تو کافر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اس کو شفا دینا، صحت دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو سب اللہ کے بندے ہیں، کسی کے لیے کوئی چیز نفع بخش بنا دی اور کسی کے لیے کوئی چیز نفع بخش بنا دی۔ باقی ایمان اور کفر کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے۔ تو بہرحال اپنے مسلمانوں کی خدمت میں یہ گزارش کرنی ہے کہ ملحدین ہمیشہ کی طرح کوئی بھی سائنسی نئی ایجاد پر اسلام کو خامخواہ نشانہ بناتے ہیں اور اسلامی اصل مقدمات کو توڑ مڑوڑ کر یا پیچھے رکھ کر اپنی طرف سے اسلام کا ایک کانسیپٹ پیش کرتے ہیں اور پھر سائنس کے ساتھ اس کو ٹکراتے ہیں، تاکہ عوام الناس میں یہ رائے پیدا ہو کہ شاید اسلام جو ہے وہ سائنسی ایجادات کو اپنے سینے میں، اپنی جولی میں جگہ نہیں دیتا۔ حالانکہ اسلامی احکامات انتہائی واضح ہیں اور اسلامی تعلیمات میں اتنی گنجائش اور اتنی وسعت ہے کہ کوئی سائنسی ایجاد وہ اسلام کے مخالف اور اسلام کے ٹکر میں نہیں آ سکتی۔ امید ہے یہ بات واضح ہو چکی ہے، وہ ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔